بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فرمایا وہ یوسف علیہ السلام کے کتا پر جھوٹا خون لگا کر لے آئے تھے. یہ سن کر ان کے والد یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا ہے. اچھا صبر کروں گا اور بہت ہی اچھا صبر کروں گا. جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. وجاءت سیارۃ فارسلوا واردهم فادلی دلوا قال یا بشرى هذا غلام واسروه بضاعة واللہ علیم بما یعملون. فرمایا ادھر ایک قافلے والے آئے. انہوں نے اپنے ماشکی کو پانی لانے کے لیے بھیجا. ماشکی نے جو کنویں میں ڈول ڈالا یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر پکار اٹھا مبارک ہو یہاں تو ایک لڑکا ہے. ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا. حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ اس سے باخبر تھے. وَشَرَوْا بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةً وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. آخر کار انہوں نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے تھوڑی سی قیمت پر چند پیسوں کے عوض یوسف علیہ السلام کو بیچ ڈالا اور وہ یوسف علیہ السلام کی قیمت کے معاملہ میں کچھ زیادہ کے امیدوار نہ تھے. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فرمایا مصر کے جس شخص نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو اچھی طرح رکھنا. امید ہے کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یعنی فائدہ مند ثابت ہو اور ہم اسے بیٹا بنا لیں گے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں گے. اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کے لیے راہ نکالی اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا. اللہ اپنا کام کر کے رہتے ہیں مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. محترم سامعین، الحمدللہ سورۃ یوسف اس کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ ہے. آج تیسرا حصہ بیان کیا جا رہا ہے. بات یہ ہے جیسا کہ آپ نے سنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کنان کی ایک بستی ہے شام کے اندر، وہاں ایک کنواں تھا جس کے چاروں طرف جھاڑیاں تھیں، ویران کنواں تھا. اس کے اندر یوسف علیہ السلام کو جب پھینکا
انہوں نے ان کے جسم سے کرتا بھی اتار دیا۔ اور آپ نے خود سنا اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں، فرمایا وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، کذب میں نہ جھوٹ، دم میں نہ خون، جھوٹا خون، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے پر جھوٹا خون، کسی جانور کو مار کے ذبح کر کے اس کا خون لگا کر لے کر آ گئے، اپنے ابا جان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھیڑیا کھا گیا ہے، اور پیچھے آپ نے سنا کہ روتے ہوئے آئے۔ گزشتہ سبق کے اندر آپ نے سنا کہ اپنے ابو کے پاس جب آئے تھے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، فرمایا شام کو وہ روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے، جھوٹا لہو لگایا، پھر روتے پیٹتے ہوئے آئے۔ قصور بھی انہی کا تھا، اور قصور کس کا بنا دیا۔ میں نے کل گزشتہ تفصیلی گفتگو کر دی تھی، تو بات یہ ہے جب انہوں نے جھوٹا خون لگا کر وہ کرتا پیش کیا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے آگے سے کیا فرمایا، فَصَبْرٌ جمیل، جمیل کہتے ہیں خوبصورت، یعنی کہ میں خوبصورت طریقے سے صبر کروں گا۔ معلوم یہ ہوا جب صدمہ آتا ہے بے صبری نہیں کرنی چاہیے۔ بے صبری یہ اللہ سے نا امید اور مایوسی کا پہلا دروازہ ہے۔ مشکل وقت اللہ پاک کی طرف سے آتا ہے، اور اللہ پاک کیا فرماتے ہیں، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں۔ جب مشکل صدمہ آئے، امتحان آئے، پریشانی آئے، فرمایا خوبصورت طریقے سے صبر کرو۔ یہاں چھوٹی سی بات کرتا جاؤں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں آئے، فرما رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اور ابو بکر صدیق کو بھی سلام بھیجا ہے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق سے پوچھو اب تمہارا کیا حال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ابو بکر اللہ نے تمہارے لیے پیغام بھیجا ہے، ذرا اتنا تو بتاؤ کیا وجہ ہے، کیا پریشانی ہے جس کی وجہ سے اللہ پوچھ رہے ہیں۔ اللہ پاک تیمارداری فرما رہے ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری داڑھ کو درد تھا، میری ہنو نو درد ہے، اس وجہ کر کے اللہ پاک پوچھ رہے ہیں، اے ابو بکر بتاؤ کتنا عرصہ درد رہا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 سال کا عرصہ رہا۔ فرمایا تو میرے ساتھ رہتا تھا، مجھے تو بتا دیتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تکلیف اللہ کی طرف سے آئی تھی میں نے یہ گوارا نہ کیا کہ کسی کو بتا کر اللہ کی شکایت نہ ہو جائے۔ تکلیف بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور شفا بھی اللہ پاک نے دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے جب مناظرہ کیا تو نمرود نے پوچھا تھا تیرا اللہ کیا کرتا ہے، تو کیا فرمایا،
وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ میرا اللہ وہ ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں مجھے شفا بھی اللہ دیتے ہیں۔ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، مجھے کھانا بھی اللہ کھلاتے ہیں، مجھے پانی بھی اللہ پلاتے ہیں۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں بیمار ہوتا ہوں مجھے شفا بھی اللہ پاک دیتے ہیں۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، مجھے موت بھی اللہ دے گا اور موت کے بعد زندگی بھی اللہ پاک مجھے دے گا۔ کہ اللہ پاک پہ یقین جو رکھتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بہ، میں اپنے بندے کو اس کے گمان کے مطابق دیتا ہوں، میرا بندہ میرے اوپر جیسا گمان کرتا ہے۔ تو خیر حضرت یوسف علیہ السلام کم و بیش 3 دن اس کنویں میں پڑے رہے۔ ان کا جو ستیلا بھائی تھا، بڑا بھائی یہودا، وہ روزانہ کھانا لا کر پیش کیا کرتا تھا۔ ادھر سے مہربان ہے کہ کھانا پیش کر رہا ہے کہ آخر بھائی ہے بھوک سے مر نہ جائے، لیکن اللہ کی طرف سے امتحان ہے، ادھر سے مہربان ہے لیکن نکال نہیں رہا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا۔ اور اتفاق ایسا ہوا کہ قافلے والے جا رہے تھے، تو آگے آگے 2-4 آدمی ان کے ایسے تھے جن کی ڈپٹی تھی، جن کو ماسکی کہا جاتا ہے، پانی تلاش کرنے والے، پلانے والے۔ وہ پرندوں کو دیکھا کرتے تھے، جہاں پرندے پرواز کر رہے ہوں تو اندازہ لگتا تھا کہ یہاں پانی ہوگا۔ کسی طریقے سے اس طرف آ گئے۔ جب اندر ڈول ڈالا، اللہ کی قدرت، یوسف علیہ السلام اس ڈول کے اندر بیٹھ گئے۔ انہوں نے جب کھینچا تو یوسف علیہ السلام بہت زیادہ حسین و جمیل تھے۔ پہلے تو کنویں کے اندر جب انہوں نے دیکھا تو اندر روشنی ہو رہی تھی، بڑے حیران ہوئے، باہر نکالا تو اتنے خوبصورت۔ ایک جگہ آتا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے نور مخلوق، ایک نور ذاتی ہے ایک نور مخلوق ہے، جو اللہ پاک نے جس طرح آسمان مخلوق ہے اللہ نے بنایا، اسی طرح نور بھی ایک مخلوق ہے جس کو اللہ پاک نے روشنی دی ہے۔ فرمایا اس کے 99 حصے نورانیت کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس پہ لگا دیں، اور ایک حصہ جو ہے اس کے 2 حصے کیے، اس کا آدھا حصہ اس کے نور کا، اس کے حسن کا پوری دنیا میں تقسیم کر دیا، اور دوسرا آدھا حصہ اللہ پاک نے آپ یوسف علیہ السلام کے چہرے پہ لگا دیا۔ روایت کے اندر آتا ہے یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ تھے تو لوگوں کی شکایات جب سنا کرتے تھے، کچہری لگتی تھی تو اپنے چہرے پہ کپڑا ڈالا کرتے تھے، اس لیے خوبصورت اتنے تھے کہ جو اپنا کیس لے کر آتا، اپنی پریشانی مسئلہ لے کر آ جاتا، وہ پریشانی بھول جاتا، ان کی آنکھیں ادھر ہی لگی رہتی۔ یہاں میں حضرت امی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک قول سنا دوں۔ جب حضرت امی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پتہ چلا کہ مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتی ہیں؟ لوامی زلیخا لو رأین جبینہو لأثرن بالقطع القلوب علی الیدی،
فرمایا مصر کی عورتوں نے یوسف کے حسن کو دیکھ کر اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ ڈالی، اگر میرے محبوب کو دیکھ لیتی انگلیوں کی بجائے اپنے دلوں پہ چھریاں چلا دیتی۔ کسی نے کہا نا حسن یوسف کو دیکھ کر انہوں نے انگلیاں کاٹ ڈالی، حسن محبوب کو جنہوں نے دیکھا گردنیں کٹوا ڈالی۔ تو خیر میں بات عرض کر رہا تھا، تو یوسف علیہ السلام باہر نکلے، انہوں نے فوراً غلام بنا کر اپنے سامان کے اندر چھپا۔ یہودا کھانا دینے کے لیے آ رہا تھا، اس نے دیکھ لیا، اس نے اپنے بھائیوں کو بھی بلا لیا۔ بھائی تو پہلے انتظار میں تھے کہ ہم جان چھڑائیں، انہوں نے ان کو کہا یہ ہمارا غلام ہے۔ پہلے وقتوں میں لوگ فروخت ہوتے تھے، اس کو غلام کہا جاتا تھا۔ انہوں نے کہا ہمارا غلام ہے، نعوذ باللہ ہم سے بھاگا ہوا ہے، یہ تو ہمیں مل گیا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، تم نے لے جانا نا، پھر اس کی پیسے قیمت دو۔ میں پڑھ رہا تھا 20 درہم دیے، 20 درہم انہوں نے کہا یہ ہمارے پاس ہے۔ ان میں کچھ چھوٹے چھوٹے تھے، انہوں نے کہا چلو یہی دے دو، لے جاؤ اچھی طرح باندھ لینا، پھر نہ تم سے بھاگ جائے۔ یوسف علیہ السلام حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوں گے کہ میرے بھائی میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں، لیکن اللہ پاک کی طرف سے پہلے وحی آ چکی تھی۔ فرمایا اے یوسف جو امتحانات تیرے سامنے آئے تو نے بولنا نہیں، خاموش رہنا ہے۔ ایک وقت آئے گا جو معاملات تیرے ساتھ انہوں نے کیے ہیں میں تجھے وقت کا بادشاہ بناؤں گا، تیرے پاؤں کے نیچے بادشاہی کا تخت ہوگا، تیرے سر پہ پیغمبری کا بخت ہوگا، اور تیرے بھائی تیرے سامنے آئیں گے، اس وقت تُو نے جتانا ہے، اس وقت تُو نے بتانا ہے۔ اب جو کچھ کر رہے ہیں ان کو کرنے دو۔ 20 درہموں کا بیچ دیا۔ یوسف علیہ السلام آ رہے ہیں، وہ جلدی جلدی مصر کی منڈی میں لے آئے۔ جب مصر کی منڈی میں لے آئے، تہجد کا ٹائم تھا، کچھ اندھیری رات تھی، تو اللہ کی قدرت، مصر کا بادشاہ ساری رات اسے نیند نہ آئی۔ وہ سوچتا تھا کہ آج مجھے بے قراری بے چینی کیوں ہے۔ ظاہری بات ہے جس کو نیند جائے وہ گلیوں میں تھوڑا سا چلتا ہے۔ اس نے کہا چلو نیند تو مجھے آتی نہیں، میں تھوڑا سا منڈی میں چل کے دیکھتا ہوں ادھر کیا ہو رہا ہے۔ جب منڈی میں دیکھا تو منڈی لگ رہی تھی، جس طرح سبز منڈی کے اندر فروٹ کی پیٹی وغیرہ لگائی جاتی ہیں، اسی طرح غلاموں کو بٹھایا جا رہا تھا۔ عزیز مصر دیکھتا دیکھتا اچانک اس کی نگاہ یوسف علیہ السلام پہ پڑ گئی۔ عزیز مصر کہنے لگا اسے میں خریدوں گا۔ انہوں نے کہا ہم ایسے نہیں بیچیں گے، ہم اس کی بولی لگائیں گے۔ باقاعدہ اعلان ہوا، دور دراز سے دنیا خریدنے کے لیے آ گئی، لینوں میں لوگ کھڑے ہیں، سینکڑوں کھچر آئے کھڑے ہیں، اونٹ آئے کھڑے ہیں، جن کے اوپر ہیرے جواہرات ہیں، سونے ہیں، اور اسی لین کے اندر ایک عورت بھی آئی کھڑی ہے، اس کے پاس دھاگے کی ایک گچھی ہے، روئی کی ایک ہٹی ہے، وہ بھی کھڑی ہے۔ کسی آدمی نے یہ منظر دیکھا، دیکھ کر پوچھ رہا ہے کہ تو کیسے آیا ہے؟ اس نے کہا میں نے خریدنا ہے۔ کتنا مال لے کے آیا؟ کہنے لگا اتنے کھچر سونے کے لے کے آیا ہوں، لدے لدائے۔ تو نے کیا کرنا ہے؟ میں نے یوسف کو خریدنا ہے۔ کتنے پیسے لے کے آئے؟ اتنا سونا لے کے آیا ہوں۔ چلتا چلتا اس مائی کے پاس آیا، تو کیسے آئی ہے؟
کہنے لگی میں بھی یوسف کو خریدنے آئی ہوں، تیرے پاس کیا چیز ہے؟ کہا تھا تو کچھ نہیں، جو تھا لے کے آئی ہوں۔ کہا ارے مائی ذرا یہ تو بتا، اتنے لوگ کھڑے ہیں، جتنے ان کے پاس اتنے خزانے، اتنے پیسے ہیں، وہ بھی نا امید کھڑے ہیں، تو کیسی امید سے کھڑی ہے؟ وہ کہنے لگی مجھے یوسف ملے یا نہ ملے، پتہ مجھے بھی ہے کہ نہیں ملے گا، لیکن میں اس بات پہ ایگری نہیں ہوں، مجھے ملے یا نہ ملے۔ کل جب کسی شمار کے اندر کوئی فہرست بنے گی، اس کے اندر میرا نام بھی تو آ جائے گا۔ خریداروں میں یہ بھی کھڑی تھی۔ اللہ کی شان ہے، بڑے بڑے تاجروں کے نام کوئی نہیں لیتا، اس عورت کا ہر کوئی نام لیتا ہے۔ خیر عزیز مصر نے خرید لیا اور بے اولاد تھا، اس کی اولاد نہیں تھی، اپنی بیوی کے پاس لے آیا۔ یا میں قرآن پاک کا عجیب نقشہ دیکھ رہا ہوں۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا اور اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ اس کو سنبھال کے رکھ، یہ ہمیں فائدہ دے گا، او نتخذہ ولدا، یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ کون کہہ رہا ہے؟ عزیز مصر کس کو کہہ رہا ہے؟ اپنی بیوی کو۔ اور دوسری طرف میں دیکھ رہا ہوں اللہ کی قدرت 20ویں پارے کے اندر کہ موسیٰ علیہ السلام جب وہ لکڑی کے صندوق سے ان کو باہر نکالا گیا، 2-3 دن کے بچے تھے، وہ بھی بڑے خوبصورت تھے۔ ادھر عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا اور ادھر فرعون کی بیوی نے فرعون سے کہا، اور کہا وہی جو عزیز مصر نے کہا۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا تھا یہ ہمیں فائدہ دے گا، یا کیا کریں گے اسے ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے، اور ادھر بی بی آسیہ جو ہے فرعون سے کہہ رہی ہے یہ ہمیں فائدہ دے گا، او نتخذہ ولدا، یا اسے ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ دونوں اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں۔ ادھر دیکھو اللہ پاک یہاں فرماتے ہیں، اللہ اکبر، وقال الذی اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه عسى ان ینفعنا، یہ کہ ہمیں نفع دے گا، او نتخذہ ولدا، ولد کہتے ہیں بیٹے کو، یہ ہم اسے بنا لیں گے بیٹا، عسى ان ینفعنا او نتخذہ ولدا۔ فرمایا عزیز مصر نے کہا اپنی بیوی سے کہ اچھی طرح رکھنا، امید ہے یہ ہمارے لیے فائدے مند ہو، یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اور اسی طرح فرعون کی بیوی فرعون سے کہہ رہی ہے، وقالت امرأة فرعون قرة عین لی ولک لا تقتلوا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون۔ فرعون کی بیوی نے فرعون سے کہا یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرنا، کیا عجب کہ یہ ہمارے لیے فائدے مند ثابت ہو، یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں گے۔ وہ انجام سے بالکل بے خبر تھے۔ عزیز مصر بھی اپنی بیوی سے یہی کہہ رہا ہے، اور ادھر بیوی فرعون سے یہی کہہ رہی ہے۔ ادھر بھی حضرت یوسف علیہ السلام ہے اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اللہ کی شان۔ اور خود دیکھو عزیز مصر بتوں کا پجاری تھا، اللہ کے غیر کا پجاری تھا، لیکن خود صاحب اولاد نہیں تھا۔ اور ادھر فرعون
انا ربکم الاعلی، کہتا تھا میں ہی بڑا خدا ہوں، لیکن اس کے اپنے گھر اولاد نہیں تھی۔ میں نے ایک دن بتایا تھا وہ علاقے جن علاقوں میں انبیاء نہیں گئے، علماء نہیں گئے، تبلیغی جماعت والے نہیں گئے، لیکن پھر بھی اندر خاموش مبلغ اسے تبلیغ کر رہا ہے۔ وہ کیسے کر رہا ہے؟ اب یہ دیکھو، موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے وہاں کوئی نبی تو نہیں آیا فرعون کے پاس، لیکن لوگوں کے اندر یہ شعور آ رہا تھا کہ کیسا خدا ہے کہ لوگوں کو اولاد بانٹ رہا ہے اور اس کے اپنے گھر اولاد۔ یہ جو اندر مبلغ اس کو خیالات ڈال رہا ہے، یہی تو تبلیغ کا اثر پڑ رہا ہے۔ اور اسی تبلیغ کے اثر پہ اگر لوگ محنت کرتے، تلاش میں رہتے، کہتے ہیں نا ڈھونڈنے والا پا ہی لیتا ہے، تلاش میں رہتے ان کو ہدایت مل جاتی، اور جو تلاش میں رہے ہیں انہیں ہدایت مل گئی ہے۔ تم کہو گے وہ کیسے؟ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بی بی آسیہ، فرعون کی بیوی، نعوذ باللہ مصنوعی خدا کی بیوی، ہاں جی، وہ تلاش میں تھی، اسی کشمکش میں تھی، جستجو میں تھی، اس کے اندر خیالات آتے تھے کہ یہ خدا نہیں ہو سکتا، اگر خدا ہوتا لوگوں کا مشکل کشا بنا ہوا ہے اور اس کے اپنے گھر، اس کی اولاد نہیں ہے۔ یہ جستجو تھی، اسی سوچ میں گمسم رہتی تھی، اللہ پاک نے ان کو ہدایت عطا کی، اور اللہ پاک اس کا ذکر قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں۔ اللہ پاک اس کا ذکر، بس آخری بات عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ ایسا ایسا تفصیلی بات ہوتی رہے گی۔ تو فرعون کی بیوی مائی آسیہ کا ذکر اللہ پاک قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ 28واں پارہ سورۃ التحریم ہے، آخری آیات ہیں۔ اللہ پاک خود فرما رہے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، فرمایا اہل ایمان کے معاملہ میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ کیا فرماتے ہیں؟ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ میں جب کہ اس نے دعا کی، اے میرے رب میرے لیے اپنے ہاں جنت میں گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے۔ بیوی فرعون کی ہے اور اللہ سے دعا مانگ رہی ہے، یا اللہ میں ہدایت کے راستے پہ آ گئی ہوں، اب مجھے فرعون سے بچا لے، مجھے اپنے قرب میں جگہ عطا فرما اور جنت میں مجھے گھر عطا فرما دے۔ روایت کے اندر آتا ہے جب فرعون ان کو کوڑے مارتا تھا، یہ ایک دفعہ بے ہوش ہوتی تھی، پھر آنکھیں کھولتی اور مسکرانے لگ جاتی تھی۔ فرعون پوچھتا تھا لوگ مار کھاتے ہیں، اس کی چمڑی اوپر سے ادھڑتی ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو مسکرا کیوں رہی ہے؟ وہ کہتی تھی پاگل میں تجھے کیا بتاؤں، مر کر میں نے جہاں جانا ہے اللہ پاک پردے ہٹا کر یہی مجھے جنت کا مکان دکھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک مجھے جنت کا مکان دکھا رہے ہیں، تو میں پھر کیوں نہ مسکراؤں، کیوں نہ خوش ہو جاؤں۔ یہاں خود دیکھو یہ عورت جو ہے ہدایت کے راستے میں جستجو کرتی تھی، تلاش میں رہتی تھی، اللہ نے کیسی ہدایت دی، اللہ نے اس کی ہدایت کا ذکر قرآن پاک کے اندر کر دیا۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک قیامت کے دن فرعون کی بیوی مائی آسیہ کے ساتھ میرا نکاح فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا
مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ